فخر جو سب سے اہم معاملہ ہے، گزشتہ شام کو ایک سعودی عربیہ نے اٹیک کیا ہے یمن کی ایک بندرگاہ کے اوپر، جہاں پر یو اے ای کا جو شپ ہے اس کو بھی اٹیک کیا گیا ہے، گاڑیاں ان کو اٹیک کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا ایک جو عام لوگوں کی سمجھ میں جو چیز آئے بتائیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، اور پھر میں بھی تھوڑی سی ان پٹ دینے کی کوشش کروں۔ بالکل شاہ جی، جو یمن ہے نا اس ٹائم مڈل ایسٹ کے اندر وہ جو ہے پراکسی وار کے لیے ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ یمن کا جو شمالی علاقہ ہے اس میں حوثی جو باغی ہیں وہ قابض ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کی ان کو سپورٹ ہے، اور انہوں نے ہی 2014 میں جو سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت تھی اس کو صنعاء سے اور جو شمالی علاقہ جات ہیں اس سے بے دخل کیا تھا اور کنٹرول حاصل کیا۔ دوسری طرف جنوب میں جو ہے وہ ایک اور یو اے ای بیکڈ جو ہے وہ ایک مسلح گروپ ہے ایس ٹی سی کے نام سے، یہ صدرن ٹرانس نیشنل کونسل کے نام سے ایک مسلح گروپ ہے۔ اس نے اس کے جو صدرن پارٹس ہیں اس کو جو ہے اس کے اوپر قابض ہیں اور وہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس میں بڑا ایک اسٹریٹجک ایریا ہے حضر موت کا یمن کے اندر۔ یہ حضر موت جو ہے یہ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے کلچرلی اور اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ کنیکشن ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا جو کچھ حصہ ہے وہ بھی اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک صدرن عربیہ کے نام سے نیا جو ہے وہ اپنی ٹیریٹری یا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں، نیا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے جو ناردرن پارٹ ہے صنعاء سمیت وہ حوثی باغیوں کے قبضے میں ہے، اور اس کا جو صدرن پارٹ ہے وہ اب جو ایس ٹی سی کے قبضے میں وہاں پہ جو ہے وہ قابض ہیں۔ سعودی عرب کی حمایت یافتہ جو گورنمنٹ ہے ٹرانس نیشنل کونسل کے نام سے جو ہے، تو جو اس کا سینٹرل ایریا ہے یمن کا وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی جو حمایت یافتہ حکومت ہے اس کے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ فجیرہ جو بندرگاہ ہے یو اے ای کی، وہاں سے کوئی 2 شپس نکلتے ہیں، اور 2 شپس یہ جا کے جو یمن کا یہ جو ایک پورٹ سٹی ہے مکلا، وہاں پہ جو مکلا پورٹ ہے وہاں پہ جا کے یہ رکتی ہیں، اور وہ جو شپس ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنا جو جی پی ایس ٹریکر ہے وہاں سے آف کر دیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے جو سعودی عرب کی طرف سے کہ اس میں یہ جو ایس ٹی سی تھی اس کے لیے اسلحہ اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں وغیرہ یہ یو اے ای کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، کیونکہ اس کی بندرگاہ سے یہاں سے چلی تھی۔ تو وہاں پہ جو ایک انہوں نے ایئر سٹرائک کر کے ان 2 جو شپس ہے جو یو اے ای کی ملکیت کی ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اس طرح سے یہ جو اب ایک طرف تو یمن کے اندر جو ناردرن ایریا یا پارٹ ہے وہ بھی آلریڈی جو اس کا شکار ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو صدرن ہے اب اس پہ بھی جو ایک بیٹل گراؤنڈ لگتا ہے یہ سج گیا ہے۔ کہا یہ جاتا تھا کافی عرصے سے، یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید سعودی عرب اور یو اے ای ایک دوسرے کے آمنے سامنے کسی ٹائم آ سکتے ہیں، ایک تو یہاں پہ بھی اور جو کچھ اور مڈل ایسٹ کے ایریاز ہیں وہاں پہ بھی یہ دونوں ممالک کے آپس میں کچھ اس طرح کے درپردہ یہ اختلافات اور وہ سامنے آ رہے تھے۔ لیکن اب یہ کھل کے جو ایئر سٹرائک ہوئی ہے اس کے بعد واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید کچھ معاملہ آگے بھی بڑھے، کیونکہ ابھی تک جو سعودی عرب کی طرف سے ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جو باقاعدہ بیان آیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو یو اے ای ہے وہ اپنی جو حمایت اور اس کے حوالے سے یہ واضح کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایس ٹی سی ہے اس کی جو سپورٹ ہے اس کو وہ ختم کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو یو اے ای ہے اس کی طرف سے ابھی تک فی الحال کوئی ریئیکشن ابھی تک تو نہیں آیا۔ شاہ جی یہ تو سارا ہو گیا، یہ اب آمنے سامنے آ گئی ہیں، ابھی تو فی الحال جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے، کیونکہ آپ کو یاد ہے ابھی حال ہی میں پاکستان نے جو ہے وہ اسٹریٹجک اور جو ڈیفنس کے حوالے سے معاہدہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب کے دفاع کے لیے۔ تو پاکستان کی کیا آگے پوزیشن ہوگی، کیونکہ پاکستان کا جو سٹیکس ہیں یو اے ای میں بھی بہت زیادہ ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تو آلریڈی اب ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے، تو پاکستان کہاں کھڑا ہے اس سارے معاملے میں؟ بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ سعودی عربیہ سے کیا ہے، اور اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا تھا کہ اگر سعودی عربیہ پر کوئی حملہ ہوگا وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے یو اے ای بھی پاکستان کا دوست ہے، اور جب پاکستان کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ کو پتہ کچھ عرصہ پہلے $3 بلین جو ہے وہ انہوں نے $3 ارب متحدہ عرب امارات نے دیا تھا، اور کم از کم $7 بلین جو ہے وہ سعودی عربیہ نے دیا تھا، ٹھیک۔ اور ابھی 26 دسمبر کو جو متحدہ عرب امارات کے صدر ہیں محمد بن زاید آل نہیان وہ بھی پاکستان میں آئے ہوئے تھے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سے پہلے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں یہ گئے ہوئے تھے سعودی عربیہ، جہاں پر ان کو ایک میڈل بھی خصوصی طور پہ دیا گیا تھا۔ آج جو صورتحال ہے یہ ایک دن میں نہیں بنی، بالکل یہ یمن کا جب سے کانفلکٹ شروع ہے سال 2015-16 سے آنورڈ یہ کانفلکٹ زیادہ ہوا، یہ اس وقت سے یہ معاملہ زیر بحث ہے، اور پاکستان نے اس کے اوپر پاکستان جو ہے جسے کہتے ہیں نا واکنگ آن اے ٹائٹ روپ، پاکستان واکنگ آن اے ٹائٹ روپ کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بیلنس کر رہا ہے اور یو اے ای کے ساتھ بھی بیلنس کر رہا ہے۔ آج جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، انہوں نے سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں فرحان بن فیصل، ان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ ان کے ہم نے بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی لڑائی میں کسی فریق کا ساتھ نہیں دے گا، اچھا، لیکن پاکستان صلح صفائی کے لیے ضرور اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہم اس میں کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں 3 فریق ہیں، ایک سعودی گورنمنٹ ہے جو کہ وہاں پہ صدرن ٹرانزیشنل کونسل کو سپورٹ کر رہی ہے، دوسری وہاں پر یو اے ای کی گورنمنٹ ہے جو کہ وہاں پہ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور تیسری ایران بھی ہے جو کہ حوثیز کو سپورٹ کر رہی ہے، رائٹلی آپ نے رائٹلی کہا۔ تو اب یہ جو 3 فریق ہیں اس میں بعض جگہوں پر سیپریٹسٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ حوثیز کے ساتھ ہیں، اور بعض جگہوں پر حوثیز انڈیپینڈنٹلی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سارے معاملے میں پاکستان کا لیوریج ایران کے اوپر بھی ہے، ایران پاکستان کے اوپر آپ کو پتہ ہے حالیہ سالوں میں، حالیہ پرٹیکولرلی 2024 سے آنورڈ جب ہماری اور ایران کی ایک کلیش ہوئے تھے، بارڈر کلیشز ہوئے تھے، اس سے بعد سے پاکستان اور ایران کے تعلقات بڑے بہتر ہوئے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات بھی اچھے ہیں، اور یو اے ای کے تعلقات تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ یو اے ای کے جو سربراہ ہیں وہ یہاں پر آئے تھے۔ اب اس سارے معاملے میں دیکھیں پاکستان اگر انڈسٹری وائز دیکھا جائے تو پاکستان تو اسلحہ بنانے والا ملک ہے۔ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیوں کیا؟ اسی لیے معاہدہ کیا نا کہ پاکستان سے وہ اسلحہ خریدیں گے، ڈرونز خریدیں گے اور باقی جو چیزیں پھر ٹریننگز ہوں گی، اور یو اے ای جو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا ہمارے ساتھ ان کا وہ اچھا تعلق بناتا ہے، وہ خالی کوئی ذاتی افراد کے درمیان تعلق تو نہیں ہے، وہ بھی ریاستوں کے درمیان، وہ بھی دیکھتا ہے یو اے ای کہ کل کلاں ہمیں کوئی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی تو وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ تو پاکستان نے ابھی فارملی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا کسی بھی ایک فریق کے حق میں، اور میرے خیال میں پاکستان دے گا بھی نہیں، اور اگر دی بھی سٹیٹمنٹ تو وہ ایک بڑی بیلنس قسم کی سٹیٹمنٹ ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں پرامن ہو جائے، خطہ پرامن ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو یہ پاکستان کی پوزیشن ہے، اور یہ بڑا اچھی صورتحال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں غزہ میں آلریڈی صورتحال اچھی نہیں ہے، وہاں پر تصویریں جو آ رہی ہیں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑی کوئی اچھی تصویریں تو نہیں آ رہی۔ ایران میں بھی کچھ اپرائزنگ اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے کل سے جو ہے یہ ایک چلا، وہ بھی شروع ہو چکا ہے، وہاں پہ بھی حکومت کو جی ٹف ٹائم ہوا۔ جو آپ ایران کے اندر بات کر رہے ہیں، ایران کے اندر تو اسرائیل کے حملے سے پہلے اپرائزنگ تھی، بڑی سیریس والی تھی، مطلب وہاں پہ ایک تحریک چل رہی تھی، زن تحریک چل رہی تھی، پھر طلبہ تحریک چلا رہے تھے، لیفٹ ونگ لبرل، ٹھیک ہے، وہ چاہتے تھے کہ جی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کنزرویٹو ہے، اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتے تھے، لیکن ان کی آواز میں شاید کوئی دم بھی ہوتا۔ اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو سپورٹ کر دیا، کیونکہ وہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلے تو وہ ایرانی ہے نا، تو وہ کس کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے؟ ایران کے ساتھ آ کھڑے ہو گئے، یا بہت کچھ ایسے لوگ تھے جو ایران کے اندر نیشنلزم سب سے زیادہ ہے، نیشنلزم ہے، لیکن جب اسرائیل اٹیک کرے گا تو وہ جو نیشنلزم ہے ان کا، وہ ان کے مذہبی لبرلزم کو جو ہے نا دبا کے وہ اوپر آ جائے گا، تو وہی ہوا۔ تو ابھی بھی جو وہاں پر ویسٹ کی تو پوری کوشش ہے کہ ایران کے اندر سے کوئی تبدیلی آئے، رجیم چینج کی جو ہے نا، رجیم چینج ہے، بیان دے چکے جی ہیں، وہ بیان دے چکے ہیں، لیکن ہو نہیں رہا۔ ایکچوئل بات یہ ہے، بلکہ ایران کے اندر رجیم چینج کا جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کوشش ویسٹ کر رہا ہے، اور یہی کوشش نیچرل چونکہ نہیں ہوگی یا لوگ اسے نیچرل نہیں سمجھیں گے تو یہ نقصان دہ کا بھی جو ہے نا، وہ اس کی تو خواہش ہے کہ راتوں رات کو انقلاب آ جائے اور وہ واپس آ جائے۔ اس کا جو پوتا ہے میرا خیال ہے، ان کے پوتے ہیں،
وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی وہ تو اسرائیل کو سپورٹ کر وہ تو نیکسٹ پریزیڈنٹ کے طور پہ بیہیو کرنے لگ پڑے تھے. تو خیر یہ ہے اٹس ویری ویری سیڈ سچویشن.